بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ابھی عمل شروع کرتے ہیں، ایک مرتبہ دوبارہ پڑھتے ہیں سورہ کوثر، خوشنودی سیدہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کل بات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو شہزادی کونین کے نام گرامی سے سورہ کوثر، اور سورہ کوثر کے کل ہم نے اشارہ کیا کوثر کے 14 معنی کی طرف، جبکہ صاحب میزان، تفسیر میزان لکھنے والے آغا طباطبائی نے اس باب میں 26 معنی لکھے۔ 26 میں سے 25 معنی اس میں سوٹ کیوں نہیں کرتے؟ کوثر کو ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس سے مراد سیدہ کی ذات ہے۔ اس لیے کہتے کہ سورہ کوثر مکمل ہو سکتا نہیں جب تک کہ تیسری آیت میں پڑھ دی جائے۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں اپنی خدمت میں، ترجمہ کل بھی کیا تھا، آج کچھ کرتا ہوں بدل کے۔ یہ انا کے ساتھ لگا ہوا الف ہے، انا الف کے بغیر ہوتا بات اور ہوتی، الف کے ساتھ ہے تو بات اور ہے۔ الف کے بغیر کہاں پر ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں انا ہے مگر الف نہیں ہے، اس میں الف ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ تو اصلاً یہ الف علامت ہے کہ یہاں پر انا کا اسم متکلم مال غیر کی شکل میں موجود ہے۔ بے شک کہ ہم، انا کا مطلب الف کے ساتھ بے شک کہ ہم، آتیناک الکوثر، یہ پورا جملہ اس انا کی خبر بن رہا ہے۔ آتینا فعل اور فاعل، اس کے دو مفعول ہیں، ایک ختمی مرتبت مراد، ایک سے کوثر فاطمہ زہرا مراد۔ گویا خدا مخصوص طور پر متکلم مال غیر کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے مخاطب مفرد مذکر پیغمبر کی ذات کو مراد لیتا ہے۔ کا آتیناک الکوثر، میں نے اس کو الگ الگ کر دیا، آتیناک الکوثر، تو کاف سے مراد پیغمبر، ہم نے، اچھا ایک لفظ آتا ہے آتینا، الف تے یہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ، سورہ الحشر، جو تمہیں پیغمبر دے وہ لے لو۔ تو آتاکم، آتا مانے دینا اور آتا مانے عطا کرنا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ قبلہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جب بھی کچھ لوگ بہت محبت سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا ساتھ میں تصویر ہو جائے۔ تصویر کے مسئلے پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، وہ کسی سے کہتے ہیں یہ ذرا موبائل تھامیے گا ہمارا، ایک نکال لیں فوٹوگراف ہمارا، تو یہ آتا ہے، موبائل دیا نہیں ہے، یہ پکڑایا ہے، دیا نہیں ہے، تحفہ نہیں ہے، آپ کو استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اتنا استعمال کریں گے جتنا آپ کو پرمیشن ملی ہے۔ تو یہ آتا ہے، آتا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو موبائل آپ نے دے دیا، بھئی یہ آپ کے لیے ہے، اب یہ آتا نہیں ہے، آتا ہے۔ خدا نہیں کہتا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر صرف دیا ہے، عطا نہیں کیا ہے۔ کیا مطلب؟ جب واپس کرنا ہو تو آتا استعمال ہوتا ہے، اور جب واپس نہ کرنا ہو تو آتا استعمال ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے ہم نے آپ کو کوثر بخش دیا، اپنے اظہار قدرت و توانائی کے ساتھ خدا کہتا ہے ہم نے آپ کو کوثر بخش دیا۔ آپ کون؟ ختمی یہ مرتبت، کوثر کون؟ فاطمہ زہرا، بخش دیا الکوثر۔ اب آپ کو چاہیے فصل لربک وانحر، اب آپ کو چاہیے اپنے رب کی بارگاہ میں کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ صلی کے 3 ترجمے ہیں،
صلی کا مطلب درود بھی ہے، صلی کا مطلب دعا بھی ہے، اور صلی کا مطلب نماز بھی ہے۔ اب جو ترجمہ چاہیں آپ سمجھیے، فصلی لربک، بس آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں درود پڑھیے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھیے۔ پتہ چلا جب خدا کوئی نعمت بڑی عطا کرتا ہے تو کم از کم شکرانے کی نماز تو ہونی چاہیے، یا درود بر ذات فاطمہ ہو، یا دعا برائے اولاد فاطمہ ہو، یا پھر شکرانہ خدا عطا فاطمہ کے بعد ہو ختمیہ مرتبت کے لیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فصلی لربک، اپنے رب کے لیے۔ تو پیغمبر نماز نہیں پڑھتے تھے گا؟ پھر کیوں کہا گیا فصلی لربک؟ کیوں کہا گیا پھر؟ نماز تو پڑھتے تھے، کہ وہ نماز اور تھی، یہ کوثر کے بعد کی نماز ہے۔ تو کوثر کے بعد کی نماز میں شکر خدا تو ہوگا نا کوثر کی عطا پر۔ فصلی لربک وانحر۔ اب یہ ونہر کیا ہے؟ ونہر کا آسان ترجمہ ہے اونٹ کو ذبح کرنے کے طریقے شریعت کو نہر کہتے ہیں۔ نہر کہتے ہیں اصلاً اونٹ کے اس گڑھے کو جو شکل قلادہ میں اس کے سینے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو ابھی ہم اپنی اگر محسوس کریں یہاں پر تو یہ سوراخ ہے جو گڑھا بنا ہوا ہے، یہ حلق کے نیچے یہ سینے سے ملا ہوا، یہ ہے نرخرا، یا یہ وہ سوراخ ہے جس کو نہر کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کو استعمال کیا ونحر۔ البتہ جبرائیل امین اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تھے، پوچھا اللہ کے حبیب نے اخی جبرائیل وما ہی نحیرہ، یہ تو بتاؤ بھائی جبرائیل یہ نحیرہ کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم فرشتوں کی نماز جو ہے اس میں نحیرہ ہے رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا نحیرہ ہے۔ فصلی لربک وانحر، حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تکبیر کہو۔ یہ تفسیر آل محمد کے لحاظ سے میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا، مکمل نہیں ہے، اشارہ کیا صرف، چونکہ اس کے بغیر وہ آخری آیت مکمل نہیں ہوتی۔ اب کوثر کے جتنے معنی ہیں سب کو رکھ کے دیکھیں گے، مگر آخری آیت کس کے ساتھ میچ کرتی ہے؟ انا، اس میں الف نہیں ہے، انا الف کے بغیر ہے۔ بے شک بتحقیق شان، الشان ہوا البغض، شان کا مطلب بغض ہے۔ بہت غور کیجیے، کبھی شان کسی اور معنی میں آتی ہے؟ آپ کے رب کی کیا شان ہے یہ اور معنی میں ہے۔ شان حمزہ درمیان میں ہے اور ذرا سا اس کا پڑھنے کا انداز اس شان سے مختلف ہے۔ آپ کا دشمن، آپ کا بغض رکھنے والا، اس میں کوئی شک نہیں۔ شأن کا، آپ کا، کاف سے مراد ختمیہ مرتبت، آپ کا جو بغض رکھنے والا ہے شأن اک، ہوا الابتر، ہوا اور ابتر دونوں ملا کر جملہ مکمل کر رہے ہیں۔ یہ ہوا سے مراد کون ہے؟ کل آپ نے سن لیا، الابتر۔ اب ابتر کے جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ ابتر نکلا ہے البترا سے، الباطل سے، یا بترا سے، اور اسی لیے تلوار کو کہتے تھے السیف الباتر، وہ تلوار جو کاٹ دیتی ہو، کاٹنے والی تلوار کو باتر کہتے ہیں۔ تو ابتر کا مطلب جس کا کٹا ہوا ہو، نسب کٹ جائے، ذکر کٹ جائے، نام کٹ جائے، ہوا الابتر۔ اور اس جملے کو آپ نے بہت سنا ہوگا صلاۃ البترا کے حوالے سے، جب اللہ کے حبیب سے پوچھا صاحب نے کہ سلام کرنا تو آپ کو آتا ہے ہمیں، یہ آپ پر صلوات کیسے پڑھیں گے؟
تو پیغمبر نے صلوات کا طریقہ بتایا، پھر فرمایا وَلَا تُصَلُّوا عَلَيَّ صَلَاةَ الْبَطْرَا، مجھ پر دم کٹی ہوئی صلوات نہ پڑھا کرو، مجھ پر ناقص نامکمل صلوات مت پڑھا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اتنا کہو اللہم صلی علی محمد اور آل محمد چھوڑ دو۔ اگر چھوڑ دیا تو صلوات کیا ہوئی؟ بطرہ۔ اس سے پیغمبر نے منع کیا، وہ صلوات بطرہ ہے۔ اور اب کتنے ہی بطرہ ہیں جو صلوات بطرہ پڑھ رہے ہیں، کتنے ہی با نسل ہیں جو صلوات آل محمد پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ البتہ کچھ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ جو ابھی محتاج تفسیر ہیں، ان میں سے یہ آیت بھی شامل ہے۔ اس کی تفسیر ابھی زمانے پہ ظاہر نہیں ہوئی۔ ان شانئک ھو الابتر۔ بس سمجھانے کے لیے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ابتر کا مطلب ہے کہ بے نسل، بے اولاد، بے نام و نشان۔ تو جو معنی ابتر کے ہوں گے اس کی ضد ہوگی کوثر۔ اب 26 معنی میں سے ہر معنی کو رکھ کے دیکھیے کہ اس کی ضد یہاں پر کام کر رہی ہے، معنی میں نہیں کر رہی۔ اگر نہیں کر رہی تو سمجھیے کہ یہ معنی آپ کے بنائے ہوئے ہیں، خدا کے بتائے ہوئے نہیں ہیں۔ اور ابتر میں اگر معنی وہی ہیں کہ جس کو بے نسل، بے اولاد کہا جاتا ہے، تو کوثر کے معنی نسل ہیں، اولاد ہیں، اور نسل اور اولاد سوائے فاطمہ زہرا کے کسی اور سے کہاں چلی۔ اب جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آیت محتاج تفسیر ہے، وہ کیوں کہا تھا؟ بس جملہ سن لیجئے، بات تمام کر دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ آس بن وائل ہے تو آس کا بیٹا تو ہے عمرو بن عاص۔ عمرو بن عاص کی نسل تو پیدا ہوئی ہے۔ قبلہ آپ لعنت بہت کیجئے لیکن یہ تو ہے۔ خدا کہتا ہے ان شانئک ھو الابتر، تمہاری نسل، تمہاری دشمن کی نسل منقطع ہو جائے گی۔ منقطع ہو گئی؟ ہوئی؟ جواب دیجئے، نہیں ہوئی؟ کیا اولاد باقی ہے یا نہیں آس بن وائل کی؟ کیا پیغمبر کا توہین کرنے والے آج باقی ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ تو آیت تو مکمل نہیں ہوئی۔ کیوں مکمل نہیں ہوئی؟ کہ یہ آیت محتاج تفسیر ہے۔ جب تک اس کی نسل سے کسی ایک محب آل محمد کا وجود باقی ہے، خدا اس کی نسل کو ختم ہونے نہیں دے گا۔ ہاں، یہ آیت مکمل ہو جائے گی جب تلوار باطر نیام سے باہر آئے گی۔ جب وہ تلوار باطر نیام سے باہر آ جائے گی۔ ان شانئک ھو الابتر، پھر کسی کی نسل باقی نہ بچے گی، بس نسل باقی رہے گی جناب سیدہ کی باقی رہے گی۔ اللہم صلی اللہ۔ بس گفتگو تمام آپ کی خدمت میں، اور اس کو بات کو سمیٹتے ہوئے کہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ کے یہاں پہنچیں گے۔ سورہ کوثر اپنے مسائل کے حل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا رہتا ہے کہ وسعت رزق کا مسئلہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، وسعت رزق کے لیے دعائیں بھی ہیں، درود بھی ہے، آیتیں بھی ہیں، سورتیں بھی ہیں، نمازیں بھی۔ لیکن سب سے پہلے انسان غور کر لے کہ رزق کم ہوا کیوں ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر آپ نیچے والے مکان میں رہتے ہیں، اوپر رہتے ہیں مالک مکان، ٹھیک ہے، یا آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں اور آپ کے واش بیسن میں ٹیپ کے اندر پانی نہیں آ رہا، پانی نہیں آ رہا، مجھے بتائیں ایمانداری سے، آپ پہلے کہاں چیک کرتے ہیں اس کو؟ وہاں چیک کرتے ہیں جہاں بیسن لگا ہوا ہے، جہاں پہ اس کے وال لگے ہوئے ہیں، یا چھت پہ جا کے ٹنکی دیکھتے ہیں؟ پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے چیک کرتے ہیں اس کے وال کو،
وال تو آف نہیں ہو گیا. پھر چیک کرتے ہیں کہیں کوئی رکاوٹ. ہمارے کراچی کا پانی تو ایسا آتا ہے نا کہ مٹی جمع ہو جاتی ہے, تو منہ بند ہو گیا اس کا. یہ کھولا نہیں ہو اور آپ چڑھ جائیں ٹنکی پر کہ وہاں سے پانی بند ہو گیا. اتنی محنت کی آپ نے, مثال سمجھیں میری, اتنی محنت کی, ٹنکی تو فل تھی, ٹنکی تو فل تھی, بندش کہاں پر تھی؟ آپ کے ٹیپ کے پاس. تو رزق تو وہاں سے پورا آ رہا ہے. پرابلم کہاں ہے؟ آپ کا ہی وال صلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھا ہوا. اب بتائیں, زحمت ہوگی نا آپ کو. عقل کیا کہتی ہے؟ پہلے اپنے پاس سے چیک کر لیجئے, پھر جا کے اوپر مخزن کو دیکھیے جہاں پانی کا خزینہ موجود ہے. تو یاد رکھیں, 2 رکعت نماز وسعت رزق کی بیان کیا کرتا ہو, مگر پھر یاد دلا دوں کہ پہلے انسان اپنے ان گناہوں کی مغفرت پر خدا سے معافی طلب کرے, ان گناہوں پر کہ جو انسان کے رزق کو کم کر دیتے ہیں. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. یہ 2 رکعت نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ نیت ہے نماز برائے وسعت رزق. 2 رکعت بجا لاتا یا بجا لاتی ہوں قربتاً اللہ. اور خاص طور سے فیملیز والے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے التماس ہے کہ یہ نماز اگر ہماری بیٹیاں بہنیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہے رزق عورت کے نصیب کا ہے. اگر بیٹی پڑھے گی, اگر بہن پڑھے گی تو اس کا اثر انشاءاللہ زیادہ اچھے انداز سے ہوگا. آپ بھی پڑھیے. رکعت اول میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر. رکعت اول میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ الکوثر, اور سیکنڈ رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس. زبانی یاد نہ ہو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. باقی رکوع, سجود, قنوت, تشہد, سلام بالکل صبح کی نماز کی طرح پڑھ لیجیے. بس ایک فرق یہ ہے کہ رکعت اول میں سورہ کوثر 3 مرتبہ ہے الحمد کے بعد, اور سیکنڈ رکعت میں 2 سورے ہیں 3 دفعہ, فلق اور ناس. کہتے ہیں نظر بد لگ گئی تو سورہ فلق اور سورہ ناس ہمارے ہر قسم کے نظر بد کا بھی علاج ہے. اور خاص طور سے جب پوچھا گیا بلیک میجک کے بارے میں آغا سستانی سے کہ اس کا علاج کیا ہے, فرمایا قرآن موجود اس کا علاج. سورتین معوذتین پڑھا کریں. یہ کالا جادو جو بھی برائی ہے اس کا توڑ کالے جادو سے نہیں قرآن سے تلاش کیجیے. خیر کوئی کالا علم ہوتا نہیں ہے, علم تو ہمیشہ روشنی دیا کرتا ہے. علم کو کالا کہہ کر علم کی توہین ہو جاتی ہے. میں نے علم نہیں کہا, کالا جادو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. مسئلہ نہیں. تو یہ بہرحال ہم سب کی شرعی ذمہ داری ہے وسعت رزق کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت, بیٹیوں کے رشتوں کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت, گھر میں برکت کے لیے کوثر خیر کثیر, کوثر وسعت رزق, کوثر کثرت اولاد, کوثر. اور جب بیٹی کے لیے رشتہ اللہ سے طلب کریں تو بہترین وسیلہ بنائیں. جناب ختیجہ طاہرہ کے داماد کا واسطہ دیں. اے خدا تو نے ختیجہ طاہرہ کو جیسا داماد دیا اس داماد کا واسطہ ہماری بچی کا رشتہ حسین بھیج دے.